جو ہمارا وہ خواب بیان کر رہے تھے جو اکثر اوقات ہم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے دیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ خواب تھا جو حالت نیند میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں مسجد نبوی کے اندر والے صحن میں ہم تقریباً 10 طلباء بیٹھ کر کے یہ بات کیا کرتے تھے، جس کا خیال ہم نے ڈاکٹر عبید الرحمن حفظہ اللہ تعالی سے بھی کیا تھا، جو آج اسلام آباد میں ایک اسی مرکز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ بھی ساتھی جو بتوفیق اللہ تعالی المدینہ اسلامک سینٹر کے نام سے کراچی کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے وہ کام کر رہے تھے۔ ہمارے شہر فیصل آباد میں اس کی کمی تھی۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں اپنے بازو برادر محترم حافظ سیف الرحمن قاسمی، اپنے سرپرست فضیلت الشیخ حافظ سلیمان ضیاء اور محب العلماء فضیلت الشیخ حافظ محمد یونس ربانی حافظہم اللہ تعالی کا، جنہوں نے ہمارے خواب کو ایک تعبیری شکل دی ہے۔ اس کی پہلی کڑی، پہلا سلسلہ فتنوں کے دور میں سے جو 3 طالب علم، 3 نوجوان اسی مسجد کے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سکالر کہلوا کر کے یوٹیوب کی دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے تھے، ان 3 نوجوانوں کی وجہ سے ہمارے علاقے میں اللہ کے فضل سے ایک ایسی فورس تیار ہوئی ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 200 کے قریب نوجوان کل موجود تھے، جو اللہ کے فضل و کرم سے جن کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور نہیں تو صرف یہ تو سیکھ چکے ہیں کہ صحابی کہتے کس کو ہے، صحابی کا عمل کیا ہے۔ یہی بات کافی ہے، یہی بات ضروری ہے کہ سمجھ جائے کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول جو کہا کرتے تھے، لوگوں صحابی کے مقام کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، صرف صحابہ نبی مکرم کے ساتھ میدان جہاد میں نکل جائے، جو غبار اڑ کر کے چہرے پہ پڑتا ہے، رب محمد کی قسم ہے تمہاری پوری زندگی کا عمل بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ ابو داؤد کی وہ روایت کہ تمہاری پوری زندگی کا عمل ہی کیا، تم تو عمر نو بھی پالو تو ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ عمل، وہ قول، جنہوں نے کہا تھا، لوگوں میرے رب نے پوری دنیا میں انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہتر دل جس کو پایا ہے خاتم النبیین بنا دیا۔ پھر نظر دوڑائی، جو سب سے اچھے، سب سے بہتر دل تھے، وَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اپنے نبی کے وزیر و مشیر بنا دیا۔ ہم نے تو یہ سلسلہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے، کان الصالح السلف يعلمون اولادهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں سلف صالحین کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو نبی کے صحابہ کی محبت سکھاتے تھے۔ کیسے؟ کما تعلمون السور، جیسے تم قرآن کی صورتیں سکھاتے ہو ویسے وہ نبی کے صحابہ کی محبت ان کو سکھاتے تھے۔ یقیناً انشراح صدر کے ساتھ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ بزرگ جو 200 کے قریب اللہ کی رحمت سے یہاں آتے رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی بند کمرے میں بیٹھے ہوئے سکالر کے جواب دینے کے لیے وہ کافی ہو جائیں۔ 10 موضوعات جو تھے، وہ موضوعات کے اوپر پوری بحث تو کرنا ناممکن تھی۔ بڑی بڑی کتابیں جو ان 10 موضوعات کے اوپر لکھی گئی تھی، ان کا لب لباب، ان کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم اپنے دلوں کو نبی کے صحابہ کے لیے خاص کر لیں۔ پیارے پیغمبر کا یہی فرمان ذہن میں رکھ لے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعو لی، اور میری خاطر چھوڑ دو اصحابی، میرے صحابہ، صرف میری خاطر۔ نبی مکرم جب یہ کہہ رہے ہیں میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو، اور وہ بھی حدیث ذہن میں ہے کہ جب اذا ذکروا اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو، فامسکوا، اپنی زبانوں کو بند کر لو، اور کبھی ان کے اوپر تلواریں نہ چلایا کرو، نیزے نہ چلایا کرو۔ کہاں تم ہے، کہاں صحابہ ہے، کہاں میں اور کہاں میرے نبی کے صحابہ،
جن کے بارے میں رب کے قرآن نے دلوں کا، ایمان کا، عمل کا، ہر چیز کا اعلان فرما دیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر کے صحابہ کی عزت کریں، توقیر کریں۔ تفصیلی خطاب تو ہماری جماعت کے عظیم محقق، اس میدان کے شاہ سوار، فضیلت الاستاذ، استاد الاساتذہ حضرت الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی، ہم سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں ان کو کہ اس باب کے اندر یہ ایک منفرد حیثیت کے حامل ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے تو ان کے شاگردوں کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ وہ ایسے نام نہاد سکالروں کو جواب بھی دے سکے اور بتا بھی سکے، اور جو ہے صحیح اور غلط کی تمیز بھی بتا سکے، کہ وہ لوگ جو کمروں میں بیٹھ کر کے ایک موبائل کے سامنے تحریف معنوی بھی کرتے ہیں، تحریف لفظی بھی کرتے ہیں، لفظوں کو بھی بدلتے ہیں، معنوں کو بھی بدلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے آج کی مجلس کے، آج کی محفل کے مہمان، ہمارے مہمان گرامی قدر فضیلت الاستاذ حضرت الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی ودامت برکاتہم العالیہ۔ ہم دعا گو ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو کام یہ کرتے ہیں اللہ اس کام کے اندر اور وسعت بھی عطا فرمائے۔